کہاں گئی ساری تنخواہ؟ کہاں نہ جیب کٹ گئی میری؟ ارے اب کیا ہوگا؟ کیسے کٹے گا پورا مہینہ؟ اماں پریشان ہو کر بولی۔ تو کیا کروں؟ جان بوجھ کر جیب کٹوائی ہے کیا میں نے؟ ابا زور سے دھارے مار کے بولے۔ اماں جھگڑا بڑھنے کے ڈر سے خاموش ہو گئی۔ اب تو اماں روز روز ابا کے ایسے بہانوں سے تنگ آ چکی تھی۔ پتہ نہیں ابا کی تنخواہ کہاں جا رہی تھی۔ کبھی جیب کٹنے کا بہانہ تو کبھی قرض چکانے کا، کبھی اور بہانہ۔ سارا مہینہ تنگی میں گزرتا۔ اب تو اماں کو بھی شک ہونے لگا کہ ایک دن اماں نے صاف کہہ ڈالا، مجھے تو یقین ہو گیا ہے کہ مولے والے سچ کہتے ہیں کہ تم جوا کھیلتے ہو۔ وہ آپے سے باہر ہو گیا۔ ہاں ہاں کھیلتا ہوں جوا، مولے والوں کو کیا پریشانی ہے؟ ابا چیختے ہوئے اماں کا شک یقین میں بدل گیا۔ اب تو آئے روز اماں ابا کا جھگڑا رہتا۔ میں، شمع، میری چھوٹی بہن اور بھائی اماں ابا کے روز کے جھگڑوں سے بہت پریشان ہوتے۔ خیر بہن بھائی تو چھوٹے تھے، اتنے پریشان نہیں ہوتے جتنی میں۔ ہر وقت کی لڑائی جھگڑے بہت پریشان رکھتے مجھے۔ جوئے کے بڑھتے شوق نے ابا کو کنگال کر دیا۔ شمع بیٹی جا ساتھ والی دکان سے سرف لے آ، میں کپڑے دھو لوں، سرف ختم ہو گیا ہے۔ اچھا اماں۔ شمع ابھی دروازے تک پہنچی، محلے کی عورتوں نے گلی میں کھڑی باتیں کر رہی تھی۔ اے بہن، اس راستہ کے جھگڑے نے تو پورے محلے کو پریشان کر رکھا ہے، میاں بیوی سے ہر وقت لڑائی رہتی ہے۔ دوسری بولی، وہ بھی کیا کرے، شوہر جواری ہے، جوا جو کھیلتا ہے۔ شمع کو غصہ آ گیا۔ اے خالہ، میرا ابو جواری نہیں ہے، سوچ کر بولا کرو۔ ہائے ہائے، دیکھو تو لڑکی بھی راستہ نے، بات کرنے کی تمیز بھی نہیں سکھائی۔ خالہ نے زور سے آواز لگائی۔ محلے کی کچھ عورتیں خالہ کی آواز سن کر دروازوں سے جھانکنے لگیں۔ اماں نے بازو سے پکڑ کر شمع کو اندر کھینچا۔ چل اندر، باپ کی طرح محلے میں میرا تماشا لگوا رہی ہے۔ شمع کے آنسو ہی نہیں رک رہے تھے، دروازہ بند کر کے بیٹھ گئی۔ اماں کپڑے دھوتی رہی اور ساتھ ساتھ شوہر اور بچوں کو برا بھلا کہتی رہی۔ معاشرہ عموماً ان لڑکیوں کے لیے خطرناک ہو جاتا ہے جن کے باپ جوا کھیلتے ہوں یا نشہ کرتے ہوں۔ شمع کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا۔ کون ہے؟ دروازہ اتنی زور سے بجا جا رہا ہے۔ شمع نے دوڑ کر دروازہ کھولا۔ چچا رمضان تھا سامنے۔ چچا، تم بہت دن بعد آئے، اندر آؤ۔ نہیں بیٹی، میں بہت جلدی میں ہوں۔ تیری ماں کدھر ہے؟ وہ تو پھپھو کے گھر ہے۔ اچھا، اسے جا کے جلدی سے بتا دے تیرا باپ جوئے میں تجھے ہار گیا ہے۔ اسے کہنا جلدی سے تمہیں یہاں سے بھگا دے، نہیں تو وہ لوگ تجھے یہاں سے لے جائیں گے۔ یہ کہہ کر چچا رمضان چلا گیا۔ شمع کے پیروں سے زمین نکل گئی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اس کا باپ جوئے میں اس حد تک چلا جائے گا کہ اپنی عزت اور غیرت کا سودا کر دے گا۔ وہ دوڑی دوڑی پھپھو کے گھر گئی۔ اماں، اماں۔ ارے کیا ہوا شمع؟ اماں اور پھپھو ایک ساتھ بولی۔ شمع نے رمضان چچا والی ساری بات اماں اور پھپھو کو بتائی۔ ماں تو سن کر شدید صدمے میں چلی گئی۔ اس کا شوہر اس قدر گر سکتا ہے، اسے وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ اپنی جوان بیٹی کا سودا کر دے گا۔ پھپھو بھی شرمندہ ہو گئی۔ بھائی کا کارنامہ سن کے شمع پھپھو سے لپٹ گئی۔ پھپھو مجھے بچا لیں، میں نہیں جاؤں گی ان کے ساتھ، سب گھٹیا کمینے لوگ ہیں۔ جب باپ بیٹی کے ساتھ ایسے کر سکتا ہے تو وہ لوگ کیا سلوک کریں گے؟ پھپھو نے غور سے بھتیجی کو دیکھا۔ 16 سال برس خوبصورت جوان لڑکی کی زندگی تباہ ہو جائے گی ان درندوں کے ہاتھ۔ راستہ سن ایسا کرتے ہیں، عدنان سے شمع کا نکاح کر دیتے ہیں، پھر کسی کی جرأت نہیں ہوگی۔ پھپھو نے اماں کو آواز دی شمع کو لے جانے کی۔ اماں اور جلدی میں کچھ نہ سوجھی اور اس نے ہاں کر دی۔ پھپھو کا بیٹا عدنان ہر لحاظ سے خوبصورت، کریانے کی دکان تھی، اپنا اچھا کماتا تھا، مگر بیچارہ پولیو کا مرض تھا، ایک ٹانگ سے لنگڑا، جبکہ شمع خوبصورت، تندرست، ہر لحاظ سے پرفیکٹ تھی۔ اماں نے اس ٹائم برے وقت میں نکاح کر دیا، مگر اس بات کا بے حد دکھ تھا۔ وہ اپنی خوبصورت بیٹی کو ایک معذور شخص کے ساتھ بیاہ دیا، وہ اس بات کا اظہار بھی نہیں کرتی رہتی تھی۔ حالانکہ شمع کی زندگی میں وہ خوشیوں کی نوید بن کر آیا تھا، بے پناہ محبت کرنے والا، خیال رکھنے والا۔ چاہیے تو یہ تھا اماں کو خوش ہوتی، شکر کرتی کہ اللہ نے اس کی بیٹی کو ان درندوں سے بچا لیا۔ پھپھو نے برے وقت میں مدد کی اور جواریوں کے نرغے سے بچا لیا، مگر نہیں، اماں تو ناشکری بن گئی۔ وہ ہر وقت ایک ہی رٹ لگائے رکھتی، اپنی خوبصورت بیٹی مجبوری میں معذور شخص سے بیاہ دی۔ یہ باتیں محلے کے لوگوں کے ذریعے عدنان، پھپھو اور ان کے شوہر تک پہنچتی، مگر انہوں نے کبھی شکایت نہیں کی، ہمیشہ خاموش ہو گئے۔ شمع بھی بہت سمجھاتی اماں کو کہ وہ خوش ہے عدنان کے ساتھ، مگر اماں کہاں سنتی ہے۔
उस बार अम्मा उसे ले जाने के लिए आई। बहुत दिन हो गए शम्मा के नहीं आई। अदनान ने कहा, मामी, मुझे मामू का गैर लोगों को घर के सामने बिठाना पसंद नहीं। आप शम्मा को ले जाती हैं और घर के सामने सारा दिन लफंगों को लेके बैठा रहता है, आप उसे ना ले जाएं। अम्मा को गुस्सा आ गया। वो ज़िद करके शम्मा को घर ले आई। जब शम्मा ने 2 दिन रहकर वापस जाने का कहा, अम्मा ने रोक लिया। कहा कि पोलियो के मरीज़ की ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं। मकान मेरी बेटी के नाम कर दे, फिर जाने दूंगी। ये पैगाम शम्मा के ससुराल पहुंचा दिया। शम्मा ने बहुत समझाया अम्मा को, अम्मा 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 मैं उम्मीद से हूँ, मेरा घर क्यों ख़राब कर रही हो। मगर पता नहीं अम्मा को क्या खौफ था, या फिर अपनी गुजारी ज़िंदगी की महरूमी। वो चाहती थी मेरी बेटी ससुराल में किसी की मोहताज ना हो। ये सोचना भी भूल गई थी कि इस तरह करने से मामला बिगड़ भी सकता है। अदनान ये सुनकर खुद लेने आ गया। अम्मा बोली, अब तो तेरी बीवी माँ बनने वाली है, ये कल को तेरी ज़िंदगी का भरोसा नहीं। मकान मेरी बेटी के नाम कर दे, फिर ले जाना। अदनान उठकर चला गया। अम्मा को यकीन था अदनान होने वाले बच्चे का नाम सुनकर मकान ज़रूर नाम कर देगा। अम्मा शम्मा की उम्मीद से होने को हथियार बना रही थी, मगर फुप्पो और उनकी शोहर को गुस्सा आ गया। फुप्पो बोले, एक तो उसकी बेटी को जुआरी के हत्थे से चढ़ने से बचाया, अब ये सिला दे रही है। खुदा जाने इन दिनों मियाँ बीवी ने ऐसा क्या कहा कि बेटे से वो तलाक देने पर राज़ी हो गया। अदनान ने तलाक के कागज़ साथ भी ये लिख दिया कि शम्मा की कोख में जो बच्चा है मेरा नहीं है, लिहाजा बच्चे का मेरे साथ कोई वास्ता नहीं होगा। शम्मा पर दुखों के पहाड़ टूट पड़े। अल्लाह ने शम्मा को बेटी दी, शम्मा की माँ ने उसका घर बसाने के बजाय बर्बाद कर दिया। बेजा ज़िद की वजह से अम्मा की ज़िद ने ना सिर्फ शम्मा की ज़िंदगी बर्बाद की, बल्कि एक मासूम बच्ची को बाप के प्यार के लिए हमेशा के लिए महरूम कर दिया।